بچی نے ایک پوچھا کہ میں جاب کرتی ہوں، جو سیلری میری آتی ہے تو میرے والد صاحب لے لیا کرتے تھے، اور یہ ان کا جملہ تھا کہ جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو تو ماں باپ بچی کی سیلری کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میرے والد صاحب اسی سے گھر کے اخراجات کرتے تھے، اور ہر سال والد صاحب اپنے نام سے قربانی کرتے رہے، میرے نام سے نہیں کی۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ پیسہ تو میرا تھا اور مجھ پہ ہر سال قربانی واجب تھی، تو کیا میں جتنے سال کی قربانی نکلی ہے انہیں مجھے ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لے، اور کاش والدین بھی سمجھ لیں، میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں۔ اب والد صاحب نے کہا کہ جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو سیلری کے مالک ماں باپ ہیں۔ اچھا، شادی کے بعد کون مالک ہوگا؟ پھر لڑکی تو نہیں ہوگی، پھر آپ کہیں گے اب شوہر مالک ہوگا۔ کمائے بیٹی، مالکہ وہ ہے، لیکن آپ مالک بن بیٹھے، پھر شوہر مالک بن بیٹھا۔ یاد رکھیں، نہ ماں باپ مالک ہوتے ہیں، نہ شوہر مالک ہوتا ہے۔ اس سے شوہروں کو کرنٹ لگے گا، بہت ساروں کو جو یہ فتوے دیتے رہے نا کہ یہ بیوی کے سیلری پہ ہمارا حق ہے۔ ایک پیسے کا حق نہیں ہوتا آپ کا، وہ بیوی نے جاب کی ہے، بیوی کی سیلری ہے، چاہے تو ماں باپ کو دے، اگر محتاج ماں باپ ہے تو بس اتنا دینا بچی کے لیے ہوگا کہ بھی کھانا پینا لباس وغیرہ وہ ہو جائے، بس نان نفقہ جس کو کہتے ہیں، باقی پوری سیلری کے مالکہ آپ تھیں۔ اور آپ کے والد صاحب نے چونکہ غلط مسئلہ بتایا، ویسے ہم شریعت پہ نہیں چلتے، لیکن جب مال کی باری آئے، وراثت کی باری آئے، کسی سے کچھ لینے کی باری آئے تو دین بہت ہی محبوب لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر مفتی صاحب بھی یاد آتے ہیں، مفتی صاحب ہمیں بتائیے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ نے کبھی مفتی صاحب کو یاد نہیں کیا، اور یقین ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی کریں گے بھی نہیں۔ یہ جب اپنے مال کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں خود بخود شریعت یاد آ جاتی ہے، لیکن یہ تو شریعت بھی نہیں ہے، خلاف شرع۔ والد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر وہ سن رہے ہوں کہ آپ یہ کیوں غلط بیانی کر کے اللہ اس کے رسول پر افطرا جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ رسول نے مالک بنایا ماں باپ کو بچی کی سیلری کا؟ کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے؟ غلط چیز ہے۔ بیٹے کی سیلری کے مالک نہیں ہے۔ بیٹا اگر گھر میں موجود ہو تو والدین، جوان بیٹا ہو چاہے نابالغ، ان کی اجازت کے بغیر مال استعمال نہیں کر سکتے۔ بالغ کی تو اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اور نابالغ کو تو بالکل نہیں کر سکتے، چاہے وہ اجازت بھی دے دے، کیونکہ نابالغ اجازت دینے کا اہل ہی نہیں ہے۔ اس میں بس اتنا ہوتا ہے اگر نابالغ کا مال رکھا ہوا ہے اور بہت ہی شدید ضرورت ہے تو اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کر لیں، اور انسب یہ ہے، مناسب، زیادہ مناسب یہ ہے کہ پھر ماں باپ وہ مال اتنا اس کا جواب میں بعد میں رکھ دیں، لیکن بالغ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر جوان بیٹا گھر پر نہیں ہے، ماں باپ کو نان نفقے کی ضرورت ہے، تو وہ بقدر ضرورت اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں، کہ سرکار نے ایک صحابی سے فرمایا کہ انت و مالک لابیک، کہ آپ اور آپ کا مال آپ کے والد کی ملکیت میں ہے۔ وہ وہی تھا کہ وہ تھے نہیں تو غیر موجودگی کا یہ حکم بیان فرمایا۔ جب بالغ اولاد موجود ہو تو ماں باپ اس کی اجازت کے بغیر ایک پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، نہ سیلری پر ماں باپ کا کوئی حق تھا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اگر بچی نے وہ سیلری والد صاحب کو دی، کس قصد و ارادے سے دی؟ اگر مالک بنانے کے ارادے سے دی تو آپ ہو گئی شرعی فقیرہ، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو پھر تو آپ پر کوئی قربانی واجب ہے ہی نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے مالک بنانے کی نیت سے نہیں دی، ویسے دے دی کہ چلیں آپ استعمال کریں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سال کے آخر میں جب یہ قربانی کے ایام آئے تو آپ کی سیلری میں سے والد صاحب کے پاس اتنا جمع تھا کہ جس سے وہ قربانی کر سکیں۔ اگر کر سکیں تو آپ پر قربانی واجب تھی، والد صاحب پر واجب نہیں تھی۔ ان کے پاس اگر اپنا مال ہوتا تو قربانی واجب ہوتی، لیکن اگر آپ کا مال جمع تھا تو پھر ضرور یہ ہے کہ آپ پہ قربانی ہوگی۔ اور جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ ہر سال والد صاحب اسی پیسے سے اپنی قربانی کرتے رہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتنا پیسہ ہر سال جمع کرتے رہیں سیلری میں سے کہ قربانی کر سکیں۔ اب والد صاحب پہ اگر دوسرا مال ان کے پاس نہیں تھا تو قربانی واجب ہی نہیں تھی، بچی پہ واجب تھی۔ اس سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب مسائل نہیں سیکھتے تو ترک قربانی واجب، ایک بار ترکی گناہ صغیرہ، دوسری سال ترکی گناہ صغیرہ، تیسرے سال ترکی گناہ کبیرہ، اس کے بعد گناہ کبیرہ نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اور کر کون رہے؟ ماں باپ، وہ جو ہم بچوں کی آخرت کے بھی ذمہ دار ہیں، دنیا کے بھی ذمہ دار ہیں۔ علم نہیں سیکھیں گے آپ، جو مجھے سن رہے ہیں بہت سارے، اور میرے کلپ بنا کے دوسروں کو بھی آپ سنائیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ میں ظاہر شرع کو دیکھ کر اگر یہ فیصلہ کروں تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنے بچوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ ان کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے، دین میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، علم دین نہیں ان کو سکھاتے۔ ایسے ماں باپ کا ہوگا کہ آخرت میں یہ شرمندگی سے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اور بچے حسرت کے ساتھ سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ تو محشر کا کہہ رہا ہوں، اولاد فوت ہوگی تو بیچارے قبر میں ان کے ساتھ اگر برا معاملہ ہوا تو کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے؟ خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیں، آپ بھی دین سیکھیں، ہمت کریں۔